ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ بس ایک بات اور عرض کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دے رہا ہوں، کیونکہ میری عادت نہیں جب خاص مہمان آ جائے تو میں ان کا وقت برباد کروں، اس لیے ضروری ہم اور آپ سمجھیں کہ جہیز کے ناپاکی کو اپنے سماج سے نکال کر کے پھینک دیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم جہیز کو بالکل ختم کریں، اپنی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اور ہم کوشش کریں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں پڑھیں لکھیں کامیاب انسان بنیں، ہر کوئی کامیاب انسان بنے، ہر ایک آپس میں محبت کرے پیار کرے۔ آئیے میں آپ کو آخری بات بتا کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دے رہا ہوں، ایک دوسرے سے ہم پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کون ہے، ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ سکھ ہے کہ عیسائی ہے، ہم اس سے پیار کریں۔ آخری بات میں بتا دوں، یہ جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے معنی ہی ہوتا ہے امن دادن امن دینا، اسلام کا معنی ہے محبت، اسلام کا معنی ہے اطمینان، اسلام کا معنی ہے چین قرار، اسلام کا ماننے والا کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا، کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ آج جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ اسلام سے اسے کوئی مطلب نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو آتنکوادی ہوگا اس کا کوئی دھرم ہی نہیں ہے جو آتنکوادی ہوگا، کیونکہ چاہے ہندو مت ہو چاہے اسلام مت ہو، کسی بھی دھرم میں اتیاچار کو غلط کہا گیا ہے، غلط کہا گیا ہے۔ چاہے ویدوں کو پڑھنے والے ہو چاہے قرآن کے پڑھنے والے ہو، ساری ویدیں ساری کتابیں کوئی بھی دھارمک کتاب ہو، ہر دھرم کی کتابوں میں محبت کا پاٹھ پڑھایا گیا ہے، اخلاق کا پاٹھ پڑھایا گیا ہے، پیار کا پاٹھ پڑھایا گیا ہے۔ آپ غور کریں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ اکبر، غور کریں اور غور کرتے چلیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر گئے، اور جب اپنے گھر جاتے ہیں تو جب عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پہ گئے اور جب بستر پہ جاتے ہیں تو بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب بچوں کے رونے کی آواز آئی امام اعظم اپنی بستر سے اٹھ گئے، اپنی بیوی سے کہتے کون رو رہا ہے؟ کہہ رہی ہو سکتا ہے پڑوس کے بچے رو رہے ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے گھر سے باہر نکلے، بغل میں جو آپ کے بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا، مسلمان کا گھر نہیں تھا، یہودی کا گھر تھا، گئے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے ایک انسان نکلا، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں کہا کون؟ کہا میں تمہارا پڑوسی نعمان ابن ثابت ہوں۔ کہا کیا بات ہے میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں مجھے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ کہا کیا کہنا؟ ہاں میرے بچے رو رہے ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے بچے آج کئی دن سے بھوکے ہیں، کئی دن سے پیاسے ہیں، میرے بچے دو وجہ سے روتے ہیں، یا تو اندھیرے کی وجہ سے روتے ہیں یا بھوک لگنے کی وجہ سے روتے ہیں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میرے گھر میں دونوں چیزوں کی کمی ہے، میرے بچے بھوکے بھی ہیں، میرے گھر میں اندھیرا بھی ہے، میرے بچے رو رہے ہیں اس لیے کہ اندھیرا ہے، میرے بچے رو رہے ہیں اس لیے کہ بھوکے ہیں۔ اب امام اعظم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ فوراً اپنے گھر میں گئے ہیں، اور یہ زمانہ نہیں تھا لائٹ وائٹ کا، یہ لگ بھگ آج سے 1300 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے گھر میں گئے، ایک چراغ لیتے اس میں تیل ڈالتے ہیں، جلاتے ہیں، اور لا کر کے اس یہودی کے گھر میں اناج اور راشن لا کر دیتے ہیں، اور کہتے لو یہ چراغ اپنے گھر میں جلا لو اور یہ راشن اپنے گھر اپنے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، اور سنو جب جب تمہیں راشن کی ضرورت پڑے، چراغ کی ضرورت پڑے، میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ اب وہ یہودی ایسا یہودی تھا جو 1 سال سے نہیں 2 سال سے نہیں بلکہ 30 سال سے امام اعظم کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، 30 سال سے امام اعظم کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، لیکن امام اعظم نے اس 30 سال سے جو دشمنی کرتا تھا اس کے لیے چراغ بھی لے کر گئے، اس کے لیے اناج لے کر گئے، رات کی تاریکی میں گئے اور کہا اے بھائی اسے رکھ لو، لیکن لوگوں کو مت بتانا ورنہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے دیکھو دیکھو یہ 30 سال تک جس امام کو گالی دیتا رہا آج اسی نے اس کی مدد کی ہے، اس کے بچوں کو کھانے کا انتظام کیا، اس کے گھر میں روشنی کا انتظام کیا۔ اللہ اکبر، امام اعظم چلے آئے، پھر دوسری رات ہوئی ہے،
दूसरी रात फिर चिराग और अनाज लेकर के पहुंचे और कहा बताना मत किसी को। अब वो यहूदी चला गया, पहली रात भी गया, बच्चों को खाना खिलाकर तो खिलाकर गया बिस्तर पर, लेकिन नींद नहीं आ रही है। अब सोच रहा है जिसको मैं 30 साल तक दुश्मन सोचता रहा, दुश्मन बनाया था, जब मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी है तो वही मेरी मदद के लिए आया, मेरे बच्चों के लिए राशन लेकर के आया। दूसरी रात भी सोचता रहा, तीसरी रात में जब इमाम आजम अबू हनीफा लेकर के पहुंचे हैं, कहा इमाम आजम रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इमाम आजम खड़े हो गए। अब रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है। अब वो इंसान जोर से चिल्लाता है, ए लोगों मेरे दरवाजे पे जमा हो जाओ। अब आधी रात